کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، تم برائیوں سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ You are the best community of the world. You are the best community in the humanity. تم دنیا کی سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین سماج ہو، تمہیں انسانیت کو کچھ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں حکومتوں سے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے۔ آج ہم حکومتوں کے سامنے جا کر کے ذلیل ہو رہے کہ صاحب ہمیں یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ ارے اپنے آپ کو ریکوائرمنٹ بناؤ، ریکوائرڈ مت بناؤ۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دنیا آ کر کے تم سے پوچھے کہ بھئی آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، آپ ہماری ضرورت ہیں۔ اگر دنیا کی ضرورت نہیں بنو گے تو دنیا کے ضرورت مند بن جاؤ گے میرے ساتھی۔ آپ امت مسلمہ سے آپ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ امت انسانیت کو، مانوتا کو کچھ دینے کے لیے آئی ہے۔ آج اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیا جائے، مگر لاجک کی بات آ جائے، منطق کی بات آ جائے، عقل کی بات، کوئی بھی ترازو پر تول لیا جائے، اسلامی شریعت سے بہترین کوئی شریعت نہیں ہے۔ ابھی پریس میں، میڈیا میں ایک غیر مسلم کا بیان میں نے سنا، اس نے کہا ہمیں یہ ماننا پڑے گا، وہ غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، اسی بھارت کا رہنے والا تھا، اس نے کہا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ شادی بیاہ کا جو سسٹم اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کے کسی اور دھرم میں نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ دین دیا ہے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے پرفیکٹ بنایا ہے، اور یہ دین کوئی آج پرفیکٹ نہیں ہوا، 2026 میں مکمل نہیں ہوا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا تھا۔ قرآن کی آیت آپ کے اوپر نازل ہوئی تھی، الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے اس دین کو ہم نے پرفیکٹ کر دیا، مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور اپنی نعمتوں کو آپ کے اوپر تمام کر دیا، اور اسلام کو اے مسلمانوں تمہارے لیے ہم نے پسند کر لیا۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اور اسی لیے میرا جملہ نوٹ کر لو، اسلام کسی بھی دور میں نان پریکٹیکل نہیں رہے گا، اسلام کا کوئی حکم ناٹ ایپلیکیبل نہیں رہے گا، اسلام پر عمل کرنا کسی دور میں مشکل نہیں رہے گا، مشکل اگر ہوگا تو ہم نے بنایا ہوگا، اسلام کا کوئی حکم مشکل نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، ہم نے تم کو جو دین عطا کیا ہے، جو مذہب تم کو دیا ہے، جو شریعت تم کو دی ہے، اس میں کبھی تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سردی کا موسم ہے، آپ موزہ پہن رہے ہیں، اسلام نے کیا آپ کو اجازت دی موزے پر مسا کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ سردی کا موسم ہے، گھر کے باہر نکلنا مشکل ہے، آپ مغرب اور عشاء کی نماز کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، آپ ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے آپ، یا پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، اسلام آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، او لوگوں ہم نے تم کو جو دین عطا کیا ہے وہ دین بہت آسان ہے، اس دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، تم کہتے ہو داڑھی رکھنا آج کے دور میں مشکل ہے، میں آؤ تم کو دکھاؤں، جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی کی وہ یونیورسٹی، یہاں بڑی بے حیائی ہوتی ہے، مگر اس یونیورسٹی کے اس ماحول میں بھی بہت سارے آپ کو نوجوان مسلمان ایسے ملیں گے جو داڑھی کے ساتھ، جن کے چہروں سے نور برستا ہے، جن کے چہروں سے لگتا ہے کہ ہاں یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ کتنے ڈاکٹر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کوئی مولانا صاحب ہے، چہرے پر مکمل داڑھی ہے، مریض کو دیکھ رہے تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپریشن کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے، ایک اللہ سے کا ڈر، تقوی جس کے دل میں ہوتا ہے، ایک اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے، وہ ہر حالات میں
ہر سچویشن میں، ہر پرستھتی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے میرے پیارے ساتھ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہو۔ اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے کے بعد سے پیدا ہوئی۔ مولانا صاحب ہمارا نام مسلمان ہے تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، کوئی آپ سے آپ کا ریلیجین پوچھے تو آپ یہی بتاؤ کہ مسلمان ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کون سے دھرم کو مانتے ہو، کون سے مذہب کو مانتے ہو، آئیے مسلم، میں مسلمان ہوں، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اگر آپ سے پوچھے کہ کون سے مسلمان تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہوں، میں سلفی ہوں، میں قرآن و حدیث پر کو ماننے والا ہوں، میں شریعت کے آتھینٹک سورسز کو ماننے والا ہوں۔ جب تک مارکیٹ میں نقلی گھی نہیں ملتا تھا، آپ دکان پر جاتے تھے، بھائی صاحب 1 کلو گھی دے دیجئے، دکاندار آپ کو گھی دے دیتا تھا۔ جب مارکیٹ میں نقلی گھی آنے لگا تو آپ کو بتانا پڑا، بھائی صاحب ہمیں 1 کلو دیسی گھی دے دیجئے۔ آپ کو دیسی کا لفظ بڑھانا پڑا۔ جب یہ اختلاف نہیں تھا، یہ فرقے نہیں تھے، یہ جماعتیں نہیں تھی، صحابہ نے اپنے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب خوارج پیدا ہو گئے، جب معتزلہ پیدا ہو گئے، جب شیعہ پیدا ہو گئے، تو صحابہ نے کہا سنو، ہمارا نام اہل السنہ والجماعہ ہے، ہمارا نام اہل الحدیث ہے، ہمارا نام الاثری ہے، ہمارا نام السلفی ہے، ہم قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، ہم نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن آپ کے صفاتی نام آپ کی کوالٹی کے حساب سے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسلمان ہیں، لیکن کسی نے پوچھا بھائی برادری کیا، آپ نے کہا میں انصاری ہوں، کسی نے کہا میں شیرشاہ آبادی ہوں، کسی نے پوچھا آپ کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کہا میں بہار کا رہنے والا ہوں، میں بولتا ہوں میں بنارس کا یوپی کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ جو صفات ہوتی ہے، جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، جو وشیشتائیں ہوتی ہیں، یہ ہو سکتی ہیں، صفاتی نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا، لیکن آج ہم کہاں پہنچ گئے میرے پیارے ساتھی؟ آج حالات یہ ہیں، کتے اور بلی کے لیے، ان کی جان کے لیے عدالتوں میں کیس ہوتا ہے، سپریم کورٹ پہ سنوائی ہوتی ہے، مسلمان کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹرین پہ کوئی سپاہی گولی مار کے مسلمان کو ختم کر دیتا ہے، اور دنیا یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتی ہے وہ مانسک روپ سے وچت ہے، مانسک روپ سے صحیح نہیں۔ میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے اسلام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کان بند کر کے گونگا، بہرا اور اندھا بن کر کے آج وہ دور آ گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہ حالات کیوں آئے میرے ساتھیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور جب آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیں گے کہ یہ حالات کیوں آئے تو آپ کو حل بھی مل جائے گا۔ بیماری کا ریزن بتا دوں گا تو سولوشن آٹومیٹک آپ سمجھ جائیں گے۔ آئیے پہلے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الکلۃ الی قصاتها۔ اے میری امت کے لوگوں، وہ زمانہ قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے کھانے والے پیالے کے اوپر باری باری ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس وقت؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، کوانٹٹی تو ہوگی، کوالٹی نہیں ہوگی۔ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کم نہیں، کروڑوں میں تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تم سیلاب کے اوپر، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، تم جھاگ کی طرح بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، تمہارا روب و دبدبا نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ اور پیار ہو جائے گا، تم دنیا پر جان چھڑکنے لگو گے، دنیا سے پیار کرنے لگو گے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت سے تم کو نفرت ہو جائے گی، موت تمہیں ناگوار لگے گی، موت کو تم فیس کرنا نہیں چاہو گے، تم لمبی عمر، لمبی زندگی حاصل کرنا چاہو گے، تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے گا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔
اقبال نے کہا تھا، کون سا مومن آج کے دور کا مومن جو کسی معمولی سی دھمکی سے ڈر جائے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرما رہے حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں اور موت کی نفرت میں تم پس جاؤ گے، اسی رنگ میں تم رنگ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، چار چیزوں کا نام اللہ کے نبی نے لیا۔ اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم کاروبار میں چوری کرنے لگو گے، فراڈ کرنے لگو گے، 420 کرنے لگو گے، 2 نمبر کے کام کرنے لگو گے۔ آج کل حالات یہ ہیں، کسی مسلمان سے اکاؤنٹ میں پیسہ لینا مشکل ہو گیا ہے۔ اکاؤنٹ میں پیسہ آپ لے رہے، کیا پتا کہ وہ کون سا پیسہ آ رہا ہے، اگر اس کا پیسہ غلط ہے آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا، اکاؤنٹ میں پیسہ، سارا پیسہ جو آپ کا پھنس جائے گا، بلاک ہو جائے گا۔ کئی کیس ہو چکے ہیں میری معلومات میں۔ آج مسلمان کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سائبر کرائم میں ATM چوری میں مسلمان کا نام بھی آتا ہے، سودی کاروبار میں نہ مسلمان پیچھے نہ غیر مسلم پیچھے، اپنے بھائی کی زمین اور جائیداد ہڑپنے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم کاروبار میں فراڈ کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یعنی گائے، بیل، بکری، مویشی، دنیا کا مال، بس یہی جمع کرنا تمہارا مقصد ہو جائے گا۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور جب تم کھیتی باڑی پر مگن ہو جاؤ گے، میرے پاس اتنی مکئی کا کھیت ہے، میرے پاس اتنا دھان پیدا ہو رہا ہے، میرے پاس اتنا مکھانا پیدا ہو رہا ہے، میں کروڑوں کما رہا ہوں، بس تم اپنی کھیتی پر مگن ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ آج لفظ جہاد کو گالی بنا دیا گیا، میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا لفظ جہاد کا کہ جہاد کا لفظ گالی بن گیا۔ آج آپ سوشل میڈیا پر، آپ فیس بک وغیرہ پر دیکھیے، مسلمانوں کا نام نہیں لیتے ہیں یہ اسلام سے نفرت کرنے والے، ڈائریکٹ بولتے جہادی جہادی جہادی۔ ابھی بریلی کا واقعہ آپ نے سنا، ایک کیفے میں ایک غیر مسلم لڑکی اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے منا رہی تھی۔ اب ان مسلمان دوستوں کو بھی کیا کہا جائے، وہ بیچارے اسکول اور کالج میں جو پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم تو مادر پیدر آزاد ہو گئے، ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، وہاں وہ پارٹی منا رہا ہے، ہمیں غیروں سے کیا شکوا ہے۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں تعلیم کے نام پہ کیا کر رہے ہیں کالجوں میں، آپ جا کے دیکھیے، ذرا ڈاکٹروں سے کے بعد جا کے پتہ لگائیے، مسلمان جوان لڑکیاں جا کر کے ڈاکٹروں کے پاس ایبارشن کروا رہی ہیں، ان کے پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچوں کو ختم کروا رہی ہیں۔ یہ ہماری تعلیمی اداروں کا اور ہمارے بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا یہ حال ہے۔ اللہ معاف کرے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَذَا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ غیر مسلم لڑکی تھی، اس لڑکی کے مسلمان لڑکوں سے دوستی تھی، برتھ ڈے کی پارٹی کر رہے تھے۔ اسلام میں کوئی برتھ ڈے کی پارٹی نہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا انہی میں سے رہے گا۔ بچے سے بہت پیارے، پیدا ہو جائے 7ویں دن عقیقہ کرا کر، 7ویں دن عقیقہ نہیں کروائیں گے، مولوی صاحب کیا بتائیں میری بہن بہت دور رہتی ہے، بہنوں ہی بہت دور رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، تو عقیقہ 7ویں دن کر دے، دعوت بعد میں دے دینا۔ دعوت دینے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، عقیقہ پہ دعوت دینا لازم تھوڑی ہے، ضروری تھوڑی ہے۔ اصل چیز ہے کہ جانور ذبح ہونا چاہیے۔ عقیقہ نہیں کریں گے صاحب، برتھ ڈے خوب منائیں گے۔ ہوٹلوں میں چلے جاؤ، مسلمان اپنے بچے کو لے کے آتا ہے اور کیک لگی ہے اور کیک کے اوپر موم بتی لگی ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو رہا ہے، کرنے والا بھی مسلمان، بچہ بھی مسلمان، ماں باپ بھی مسلمان۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائی، اپنے بچوں کو تم روز کیک کھلاؤ، ہمیں کیک پر اعتراض نہیں ہے، اپنے بچوں کو روز پیار کرو، پیار پر اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض ہے یہ برتھ ڈے منانے کا جو چلن ہے، یہ جو کلچر ہے، یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ میرے نبی سے زیادہ کوئی بچوں سے پیار کرتا تھا؟ میرے نبی تو بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حَذِرًا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم میرے رب تو مجھ کو کمال دے مجھے رنج و غم سے نکال دے میرے رب تو مجھ کو کمال دے مجھے رنج و غم سے نکال دے میں ہوں پستیوں میں گرا پڑا مجھے رحمتوں سے اچھال دے میں ہوس کی آگ میں جل چکا میں ہوس کی آگ میں جل چکا تو فہار عفو کی ڈال دے میں ہوں روح سیاہ تو کریم ہے مجھے نور حق سے اجال دے تیرے واسطے ہی جیوں مروں تیرے واسطے ہی جیوں مروں میری فکر میں وہ ابال دے کوئی شر نہ مجھ کو پہنچ سکے کوئی شر نہ مجھ کو پہنچ سکے مجھے اپنے ذکر کی ڈھال دے تیرے دین کی جنہیں فکر ہو مجھے ایسے اہل و عیال دے میں حقیر ہوں اے عظیم رب میں حقیر ہوں اے عظیم رب اے جلیل مجھ کو جلال دے تیری معصیت میں ہوں مبتلا تیری معصیت میں ہوں مبتلا مجھے پستیوں سے نکال دے میرے کام سب ہیں بگڑ چکے میرے کام سب ہیں بگڑ چکے تو کرم سے اپنے سنبھال دے تو جو خوش تو مجھ کو نہیں غرض تو جو خوش تو مجھ کو نہیں غرض تو عروج دے کی زوال دے تیرا بندہ زاہد بے نوا تیرا بندہ زاہد بے نوا تیرا بندہ زاہد بے نوا اسے بندگی کا جمال دے میرے رب تو مجھ کو کمال دے مجھے رنج و غم سے نکال دے. صدر محترم
علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نیما منیہاری کٹیہار کے اس علاقے میں کافی عرصے سے آ رہا ہوں، اور سیمانچل کا یہ علاقہ